سنت وال جماعت جڑے دوست ہیں نا انہوں کے نزدیک حضرت مہدی نجد پیدا ہونے وہ میرا سوال ہے بڑا پرانا آج بھی دہرا دینا بندے دستے کہ کنا پیدا ہونا بھائی پیدا نہیں ہونا اہل سنت کے نزدیک انہیں پیدا ہونے کنا پیدا ہونے پوری دنیا کے اہل سنت آتے ہیں سجدہ پیدا ہونا نے اور کنا پیدا اچھا سجدہ پیدا ہونا کہڑے سجدہ کہڑے والے آفزاباد ہے یا سجدہ ایک دو میں دسا کئی بندے تو نہیں سید کے اصلی وہ ہوتے ہیں جڑے اہل سنت جماعت ہوں چلو ٹھیک ہے حافظاباد آیا سجدہ لا جان ٹھیک ہے آنا تو پیدا ہوئے نا ساڈے تو ظہور کر گئے ہیں نا اور تسی اپنی فکر چھڈو وہ تو ظہور کر گئے نے غائب نے غیبت کبرا چ نے وہ تو انج سامنے ہون گے جی بدلوں چ چند نکلتا ہے وہ تو انج سامنے ہون گے جی رات جو سورج نکلتا انہوں نے صرف سامنے ہونا جہے اہل سنت وال جماعت مہدی علیہ السلام نے انہوں بھی تو آنا ہی ہے نا اسی انہوں نے تھوڑی جی بحث کر لیں یار دسو تو صحیح نا سجدہ وال آنا نے کہڑی گدی وال آنا نے بڑیاں بڑیاں گدیاں نے چورا شریف گولڈا شریف مطلب جڑے سید نے انہوں کی گل کرنا بھائی سجدہ لاؤنا نے ایک سواد آ گیا میرے سلور کے بھانڈے چ بندہ پانی پیے تو اور طرح کا ہوتا ہے تو شیشے کے بھانڈے چ پیے اور طرح ہوتا ہے تو جی سلور جو شیشے کا سواد آ جائے تو پھر آ جائے آن نہ جائے آن نہ جائے اہل سنت دوستان نے حضرت مہدی علیہ السلام نے پیدا ہونے کدھر ہوئے سجدان ہوئے چل شیعہ نہ صحیح اہل سنت جڑے سید نے انہوں نے پیدا ہو کے امام مہدی دنیا تے آؤ تے عدل تے وہ بھی قائم کر گے کیا بات ہے محمد نے جزا دے رہے آخر عدل قائم کرنی ہونا جان لگیا کہ میں سب بندوں کو لَأُمْضِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں تیرے سب بندوں کو لگے چوڑے سامنے ہوں لگے چوڑے سامنے ہوں میں تیرے سب لوگوں کو تیرے بندوں کو لَأُمْضِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں سب کو گمراہ کر دوں گا اللہ چوڑے جان لگے جی اللہ سوائے ان کے اللہ سوائے ان کے اللہ کہتے ہیں کہنے لگا عبادت منہم المخلصین جو تیرے بندے ہیں اور خاص بندے ہیں سر اٹھاؤ یار وہ ابھی ایک بندہ آدم تھا اللہ قرآن فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ہم نے آدم کو چن لیا اور چنا ہوا تو ایک تھا یہ کہہ رہا تھا میں ان کو نکال کے سب کو گمراہ کر دوں گا یہ مطلب ہے لوگ جانے نہ جانے شیطان انہیں جانتا ہے کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے کون ہے آواز کٹ رکھو جی آواز بندہ تک رکھو آواز پھیل دی وہ شیطان جانتا ہے کہ اے نے جڑے میرے کو گمراہ نہیں ہوئے قرآن تے میرا ہاتھ ہے جنہوں شیطان آتا نا اے چھڈ کے میں سب نو گمراہ کروں گا اے چھڈ کے جنہوں شیطان آکھے نا اے چھڈ کے وہ ہی چنے بندے تو ابھی کیا بات ہے وہ یار شیطان پہ آتا ہے انہوں کٹ کے کٹ کے یہ مطلب ہے جنہ کے متعلق شیطان آکھے نا میں اینا جوگا نہیں یہ میرے قابو نہیں ہوتے وہی اللہ دے چنے بندے نے وہ تم دستے تسیمن جانے بہت شکریہ تو یاسی دسنے دو منجر گلتے ہوئے کیے پر وہ لبڑے نہیں جنہ دے متعلق شیطان آکھے کہ میں اینا نو گمراہ اے صدقے جاوا میں اینا نو گمراہ نہیں کر سکتا وہ بندے لب کے دے اسی بن جانے ہیں تو یا اسی لب دینے ہیں اسی مجبور ہیں اسی ایسے لوگ ہیں انہیں چوڑیاں شامل نہیں کر سکتے جڑے آپ اعلان کرن لوگوں جے میں سدھا رہا تو میرے نال لے آ جائے کیا بات ہے تھوڑے احمد دی صاحب لوگوں جے میں سدھا رہا تو میرے نال لے آ جائے تے جے میرے تے
साथ छड़ दिया जी, असी भाईया जी तुहानू मनीए कि तुहाडा ध्यान रखे। अच्छा जी, तुसी शेख साहब आख्या भी मौलवी अगले साल भी पढ़े। शेख साहब अगर मैं तुहानू आप ही आखा लो जी मैनू अगले साल सद्या जे, जे मैं किसी की जुती चुक के ना खड़ा तो मैनू सद्या जी, जे मैं किसी की जुती चुक के लै गया तो मैनू भावें ना सद्या। यदा मतलब है गल सीधी है कि मैं आवागा गल मुकी। तो जे मैं आखा जे मैं अज किसी की जुटी लै गया ना पा के तो बेशक ना सद्या जे, यदा मतलब तुसा उठदे सार पहला मेरा ध्यान रखना है। कुरान ते मेरा हाथी जिदा ध्यान रखना पै जाए वो हाथी नहीं हो सकता। सदके जावा मजहब अहले बैत में जिसका ध्यान रखना पड़े वो हाथी नहीं होता, जो बंदों का ध्यान रखे उसे हाथी कहते हैं। मैं चुने लब लेना जी, सूरह मुबारक आले इमरान, अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह हस्तफा आदम, हमने आदम को चुन लिया, व नूहन, हमने नूह को चुन लिया। मैं चुने दसन लगा वो सलाम के काबिल ने। हजरत आदम रसील ताला अन्हो पहले बंदे ने जिन्होंने अल्लाह ने चुनिया, हजरत नूह रसील ताला अन्हो दूजे बंदे ने। है जी अलैहिस्सलाम, मैं समझा नहीं ताफियत पे खाते तुम तो चंगे भले हो, छच बैठे हो, कमाल है भाई किले आए हो तुसा ते मैनू मत दे दी है मौलवी। और मुंह संभाल के गल कर, जिन्होंने अल्लाह चुने वो रजी अल्लाह नहीं होंगे। आदम भी अलैहिस्सलाम है, नूह भी, सिंगल सिंगल नबियां छड़ के अल्लाह अगे अल्लाह गल की। अल्लाह फरमांदा वा आला इब्राहीमा व आला इमरान अलल आलमीन, हमने जहानों पर आले इब्राहीम को चुन लिया, हमने जहानों पर आले इमरान को चुन लिया। तर्जमा जो बंदी दोस्तों का, हमने इब्राहीम के कुनबे को चुना, इमरान के कुनबे को चुना। कुनबे को ਇਹਦਾ मतलब है या इब्राहीम का कुनबा चुनिया गया या इमरान का कुनबा, या इब्राहीम की नस्ल या इमरान की नस्ल या इब्राहीम की औलाद, खैर होवे या इमरान की औलाद। अल्लाह चुने आले इब्राहीम नू, अल्लाह चुने आले इमरान नू। इंज करो आज पूरी दुनिया के अहले सुन्नत दी नमाज का तशहुद पढ़ो, कमा सुन लेता अला इब्राहीमा व अला, उच्ची बोले व अला आले इब्राहीमा। इन्नी मेरी आवाज पे निकलती है जिन्नी मैं कर छड़ी, मैं पूरा दिल पे लाना। हजरत चुने हुए आले इब्राहीम हैं और लोगों का नमाज में कमा सुन लेता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा कहना दलील है। अल्लाह के चुने हुओं की निशानी ये है, उनका नमाज में जिक्र ना आए तो नमाज नहीं होती। क्या बात है यार, बोलो नमाज आले इब्राहीम का जिक्र है कि नहीं? और यार तशहुद या तुसी नमाज जनाजा अपनी जे किसी आती है तो तुसी दरूद इब्राहीमी नहीं पढ़ते, कमा सुलैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। इसका मतलब है या आले मुहम्मद चुने ने या आले इब्राहीम चुने ने। जिन्हें मेहरबाना दरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही व असहाबे ही। कोई गल नहीं असी की कह रहे इश्क लोगों का भाई, इश्क किसी अगर सहाबा कराम ते दरूद पढ़े तो कोई गल नहीं, वो निसाब आ चुका है, निसाब च पा दिता ने। मैं एक मौलवी साहब ने आख्या, मैं क्या निसाब च पा दिता जी, तो जे बहस शुरू हो गई कि किधर ते दरूद है
صحابہ تے آپ میرے تے درود پڑھتے سن، صحابہ کرام تے آپ جہاں نماز سے درود پڑھتے سن وہ یہ سی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم ان تو تسا صحابے ہی وچ پات اللہ جو بندہ یہ کی کیتا ہو سکے کوئی حرج والی گل نہیں، میں کیوں کڈیا جنا جی نصاب چ پایا جی تو کڈیا جنا وہ راضی ہوا کچھ بھی چلو تے منہوں کو خیر کی گل نکلی کہنے لگا بالکل تاری گل ٹھیک ہے کیوں کرنا میں کڈیا جنا اگر تصا ہوں پچھوں کسی ویلے مولوی شوری کٹھے پہ ہوتے ہیں بہ کے کڑ چڑیا نا تو منڈیا تمہیں پوچھنا بھی چاچا جی وہ کہڑے بندے نے جنہ تے جنوری فروری درود ہوتا ہے مارچ اپریل کوئی نہیں ہوتا ہوں رہن دیا جی بچی ہوں ایک اور کام کرو وہ کی وہ بڑا سواد ہے وہ بڑا سیریس ہویا سی میں کیا یہ کرو کہ بجائے نصاب چو کڈن دے بعد ایک بار پڑھ بیٹھے یہ کسی طریقے نماز پاؤ وہ کہ پائے میں کہ میں تو پڑھ دینا میں تو دس دینا میں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صحاب محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم و صحاب ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد و صحاب محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم و صحاب ابراہیم انک حمید مجید کہنے لگا تو شرارت پہ کرنا میں کیا پتہ لگ گئی نا شرارت ہے کیا بات ہے پرسون بھی کیا بات ہے میرے عزیزو آل ابراہیم تے درود ہے وہ چنے نے یا آل عمران تے درود ہے وہ چنے نے ایک گل ہے آل ابراہیم دے متعلق تے میں ایک جملہ پڑھ دینا آل ابراہیم تے آل ابراہیم دے متعلق میں ایک جملہ پڑھنا ہونا کہ دنیا تے ایک ہی شادی ہوئی ہے الحمدللہ جتھے دولہے دا نکاح چاچے نے پڑھے میرا تو یاد آ گئی ہوگی بھائی دلہا دا نکاح چچا نے پڑھے چاچے دا نام کی سی عمران ابو طالب تے بیٹھیا ساروں نے کیا کیا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا یہ مطلب اسی چونے لوگ ٹھیک حضرت ابراہیم دی تے یہ حال ہوگی اگلی گل کر آل عمران کون نے جیڑی قرآن سے ذکر ہے وہ اندر آل عمران ترے سن ترواں چو کسے ایک دی آل ہے مثلا کہنے لگے موسیٰ دے پیو دا نام عمران ہے حضرت مریم دے والد دا نام عمران ہے حضرت علی دے والد دا نام عمران ہے انہوں نے کہا حضرت علی دا والد تے مراد ہو ہی نہیں سکتا میں اچھا جی کی ہو سکتا یا موسیٰ دا باپ یا مریم دا باپ میں قریب ترین ایک دس کہنے لگا آیتیں ساریاں سورہ مریم دیئے نے مریم دا باپ ہے میں کہا چاہ مریم دا باپ عمران او دی نسل نو اللہ چنے ہے نا سواد آن لگا جے سار اٹھاؤ او دی نسل نو اللہ چنے ہے نا او دے علیہ السلام ہے نا مثلا او دی بیٹی مریم سلام اللہ علیہا او دا کو نواسا عیسیٰ او علیہ السلام شکریہ اللہ دے چنے علیہ السلام نے میں کیا چلو انہوں بھی من جائے نا ساڑھو تاں ہی سواد ہے کون کیوں سواد ہے میں تو اٹھے بزرگ تے انہوں بھی نہیں من دے کہنے گا مثلا میں کیا روزہ رسول تے ہارون رشید بھی پہنچ گیا تے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی پہنچ گئے وہ جدو پہنچے نے تو چونکہ عباسی سمجھتے سن اپنے ذہن چھے کہ اسی نبی دے چاچے دے پتر دی اولاد وہ جدو نبی دے روزے تے پہنچے نا جی تے وہ عباسی خلیفہ ہارون رشید وہ دیکھ کے نبی دی قبر نو تے آندہ سلام میرے چچا کے بیٹے سارے بندے آکھنا سلام اے حضرت موسیٰ کاظم تو لے کے اتنے تھلے سارے تک اے بنو عباس کے بندے آندے سن تسی اولاد علی نہیں تسی اولاد نبی نہیں تسی اولاد علی ہو تسی نبی دی اولاد نہ خوایا کرو حضرت علی دی اولاد خوایا کرو
تو साडे इमाम फरमाते सन अल्लाह दे बंदेओ औलाद अली ही औलाद नबी है, औलाद अली ही औलाद नबी है। और मेरे को किबला किताब मौजूद है सुन्नत वल जमात दी, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं मेरे बैठे नबी उठ के अली दा मत्था चूम लिया। तो मैं हजरत रसूल खुदा ने पूछा या रसूलल्लाह मैं जो कुछ देख रहा हूँ आप इससे इतनी मोहब्बत करते हैं? रसूल खुदा ने फरमाया अभी तूने उसे मोहब्बत करते नहीं देखा जो नजर ही नहीं आता। हो सके वो कौन? फरमाया मेरा खुदा। तो कहने लगा तौहीद भी अली ने मोहब्बत कर दी तो तुहाडे जी नहीं कर दी? मेरे नबी ने फरमाया मेरे जी नहीं। मेरे लोग देखो यार मेरे जी नहीं हाय तेरे जुमले तो सदके। रसूल खुदा ने फरमाया मैं अली से मोहब्बत उतनी करता हूं जितनी मेरी हैसियत है, और अल्लाह अली से उतनी मोहब्बत करता है अल्लाह की जितनी हैसियत है। उन्हें पूछा कि हजरत अली ही को तौहीद और नबूवत इतनी मोहब्बत क्यों करती है? लोग सहाबा ने तोल तोल के मेरे मौला नू कहते ने, मेरे रसूल की आवाज आई ये है ही एक, तो गौर ही नहीं फरमाया ये है ही दुनिया में। फिर सुनो ये है ही दुनिया में एक हो सके अली के एक होने की दलील पैगंबर तेरी जुत्ती तो दो में जहान वारा। पैगंबर ने फरमाया सुन आदम से लेके क़यामत तक हर बंदे की नस्ल उसकी अपनी वजह से है, मोहम्मद की नस्ल अली की वजह से है। शबान च बैठे हो और मैं शबान से उन वाले मुअज़्ज़ज़ करता किबला हजरत अली अलैहिस्सलाम नु बंदे सिर्फ साड़ी जिद न सहाबा न जोड़ जोड़ के खिलाते ने। सहाबा भी इस गल ते राजी नहीं ना सहाबा ते ऊंचा खानदान बनते लोग नाल खिला कर या इंज कर सहाबी एक यार कायनात ते दसो जिदी औलाद ते सदका हराम। बोलो यार एक सहाबी ऐसा बखान बंदे जिदी नस्ल ते औलाद ते पोतरे ते दोतरे ते सदका हराम। नस्ल सहाबा ते नहीं नस्ल अली ते। और बुग़्ज़े अली का कोई इलाज नहीं किया जा सकता। एक बंदा कहने लगा तुहानू जो चा चढ़िया गल उंज नहीं लै, तुहानू जो चा चढ़िया गल उस नहीं। मैं क्या दसो कोई खतरा की गल तो नहीं। उस आख्या अली की औलाद तो सदका हराम नहीं, बीबी फातिमा की औलाद तो सदका हराम। कुछ बोला है की सुना हजरत अली की औलाद तो सदका हराम नहीं, बीबी सहरा की औलाद तो सदका हराम है। तो मैं कह यार एक ही वही औलाद अली है तो वही औलाद फातिमा। नहीं 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 चढ़ा नहीं नहीं मैं फिर जी गल की मैं तुम सुना देना। मैं क्या सही वजह की कह लगा नबी दी बेटी सन हजरत बतूल नबी दी बेटी सन उसकी वजह तू नबी नस्ल ते सदका हराम है नबी दी बेटी की वजह तो। मैं क्या तेरे अकीदे के मुताबिक गल कर कहने लगा कर। मैं क्या जिदी घर नबी की एक बेटी है ਉਹਦੀ नस्ल ते सदका हराम है ते जिदे दो होण ਉਹਦੀ सदका नस्ल ते सदका हराम। ਤੁਹਾਡੇ नजदीक सहाबी नबी दी दो बेटियां ने उन्हां ते सदका हराम क्यों नहीं? मैं क्या मन जाए मारा जान बाहर है छोड़ा ही कायनात देख के मरदा है चाली जैसा कोई नहीं और तक बतूर जैसी कोई। हारून रशीद आंदा सी नहीं तुसी औलादे अली हो तुसी औलादे नबी ने। कभी बेटी विचों भी नस्ल हुई है कभी बेटी विचों भी नस्ल कभी बेटी विचों भी नस्ल हुई है। आपने फरमाया अच्छा कोई मौका मिलया तो मैं दसांगा। नबी की कबर ते पहुंचे मैं आउन लगा शाबान वाली हस्तियां दे नेड़े नबी की कबर ते पहुंचे तो मेरे इमाम खड़े सन तो सामने बंदे नूं वेख के हर नबी आखे या हर बंदा आखे या रसूल सलाम या नबी अल्लाह सलाम अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। तो हारून रशीद क्या आंदा है अस्सलाम अलैका या इब्ने अम सलाम अलैकुम मेरे चाचे ते पुत्रा। नबी पाक नूं आंदा सलाम अलैकुम मेरे चाचे दे पुत्रा। एकदम मेरे इमाम फरमाया
میرے باپ میرا بھی سلام قبول کر. صدقے جاواں بھائی بہت اچھے. چاچے کا پتر نہیں تو پتر نہیں تو بہت فرق ہوتا ہے. جب اس نے کہا میرے چاچے کا پتر میرا سلام ہوئی, میرے امام فرمایا میرا باپ بابا جان میرا بھی سلام ہو. اتنے تو نہ بولیا, واپس آ کے حضرت تو طلب کر لیا. کہنے لگا تصا اتنے کی آخیا تو مولا آخیا توں اتنے کی آخیا. کہنے لگا میں تو چاچے کا پتر آخیا تو تو سیدھا باپ ہی کہہ. فرمایا سی نبی دے بیٹے ہیں, اسی نبی دے. اس آخیا تسی نبی دے بیٹے دے بیٹے نہیں, تسی نبی دی بیٹی دے بیٹے ہو, تسی بیٹے دے بیٹے نہیں. فرمایا چاہے بیٹی کے بیٹے ہیں, بیٹے تو ہم ہی ہیں نا. اگواں نہیں. جب اس نہیں آخیا میں پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا. میرے امام فرماتے افسوس کہ تم نے قرآن بھی نہیں پڑھا. صدقے بھائی صدقے, افسوس کہ تم لوگوں نے آج تک قرآن بھی نہیں پڑھا. کہنے لگا کتوں کر کے. میرے امام نے فرمایا ایتھوں کر کے. اتوں پڑھو. مجھے تو سواد آ رہا, چہرے خوش ہونے چاہیے. ایتھوں امام نے شروع کیا ہے. آیت لمبی ہے برداشت کرو گے. یہ لمبیاں نبی آیت صرف وہی پہنچا سکتے ہیں جو تراویاں وغیرہ پڑھتے ہیں. تو لمبی آیت پڑھی ہے تو سونے پہ جائے بس کر مہربانی کرنا. یہ دو آیتاں نے نتیجہ بڑا اچھا ہے. میرے امام نے فرمایا کیا تم نے سورہ الانعام پڑھی ہے؟ کہنے لگا حافظہ نے قرآن بیٹھے نے تسی پڑھو. میرے مولا نے فرمایا اللہ فرماتا ہے تلکا حجتنا آتینہا ابراہیم علی قومہ, ہماری دلیل کے ساتھ ہم نے ابراہیم کو حجت دے کر اس قوم کے اوپر بھیجا. کنوں؟ چلو ابراہیم نو جسے کو دل تابیہ کر کے کھائے جان چھوٹے تو. میرا ایک دوست سی جو دی اماں نے دہانا لے کے نا کھورے چ بندے رکھتے ہیں. کھورے چوریاں دہانے رکھتے سن, نلکے کے نال بچیا کھورا ہوتا سی, وہ پانی شانی پہ ٹھنڈا ہو جاتا سی. تو پچھلے ٹائم کھانے سن, پچھلے ٹائم پہلے ٹائم لیا کے رکھ چڑھتے سن. وہ میرا دوست سی, وہ گھر آوے نلکا گیڑے پانی پیے نکل جائے, پھر آوے پھر پھیرا لائے ویخ کے پھر نکل جائے. چوتھا کو پھیرا آیا تو دی اماں پوچھیا نام نہیں میں لینا, پھر بات ٹھیک نہیں رہتا کام. وہ اما نے نام لے کے پوچھا, اس آگے پتر کی پہنچو انہیں کی ٹھیک ہے. اس آگے اما ٹھیک ہے سیاپا مکا بچ. اس آگے میں باہر جانا میرا دیری نہیں لگتا. آ کے دہانا چیر میری جان چھٹے, جدے بوجھ تابی کھا لو تاری جان چھٹے. نہیں تو دھیان کرو, نہیں تو آج سن نہیں کھانے. بہت شکریہ. میں تو نا جی اچھے مزاج چھڈ کے جانا چاہتا, تنگ نہیں کر کے جانا چاہتا. میں جلدی 6 اصلیے کا ایک جملہ پڑھ لگا, 6-7 منٹ ہو لگن گے. تھی آج سن لے کوئی لو, ٹائم کافی ہو گیا. فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے آتینا ابراہیم علی قومہ, وہ دعویٰ کی سی کہ تم بیٹی کے بیٹے ہو, بیٹے کے بیٹے نہیں. اور بیٹی کی اولاد نسل نہیں ہوتی, بیٹے کی اولاد نسل ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے اب میں فرماتے ہیں میرے مولا اب میں قرآن پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے نرفع درجات من نشاء, ہم جن کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں. ہاں قرآن یہ سننا چاہیے جو تو میں نہیں آئے درجے بلند کرتے ہیں. ان ربک حکیم علیم, تمہارا رب حکیم بھی ہے علیم بھی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, ہم نے ہی ہدایت دی ہے اسحاق کو بھی یعقوب کو بھی. کُلًّا ہدینا, وہ سب ہدایت یافتہ ہیں. وَنُوحًا ہدینا, ہم نے نوح کو ہدایت دی. من قبل, اس سے قبل. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ, اور نوح کی ذریت سے ابراہیم کی اولاد سے داؤد, ایک داؤد تھے کہنے لگا ٹھیک. اور سلیمان, اور سلیمان بھی ابراہیم کا بیٹا کہنے لگا ٹھیک. وہ ایوب, اور ایوب بھی ابراہیم کا فرزند کہنے لگا بالکل ٹھیک. وہ یوسف, اور یوسف بھی ابراہیم کا بیٹا کہنے لگا بالکل بالکل. قرآن فرمایا وہ موسیٰ کہنے لگا
بالکل ٹھیک. وہ ہارون کہنے لگا وہ بھی ابراہیم کی نسل، ابراہیم کا بیٹا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. کہنے لگا بالکل ٹھیک، یہ کون ہے؟ ابراہیم کے بیٹے. آگے فرمایا وَزَكَرِيَّا، کہنے لگا وہ بھی ابراہیم کا بیٹا. وَيَحْيَا، وہ بھی ابراہیم کا بیٹا. وَعِيسَىٰ، وہ بھی ابراہیم کا بیٹا. میرے امام فرماتے اس کا تو باپ بھی کوئی نہیں تھا. صدقے جاؤ، وہ عیسیٰ ابراہیم کے کس بیٹے کا بیٹا تھا؟ وہ ابراہیم کے کس بیٹے کا بیٹا تھا؟ وہ عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں تھا. وہ ابراہیم کے کس بیٹے کا بیٹا تھا؟ دیکھو پہلا جب پہ کے اندر وہ مریم کی وجہ سے، فرمایا ہم فاطمہ کی وجہ. صدقے جانا، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. میرے محترم سامعین، میں ہوں آل ابراہیم آکھاں یا آل عمران آکھاں. آج جڑے شبان چاہے نے آل ابراہیم بھی ہے، آج صدقے جاؤں آل عمران بھی ہے. تے جے مریم دا باپ ابراہیم تو انہوں یاد ہے کہ وہ دے میں مکا گیا. اگر آل عمران نو اللہ چھوڑ لیا تو میرے لئے رکھو تو میں پڑھا. پہلی شبان کیڑی ہستی ہے؟ میرا خیال ہے آخری پڑھ لی. ٹھیک ہے، حضرت امام زمانہ پڑھ لیں، امام زمانہ پڑھ لیں. ٹھیک، میں سمجھ آ گئی رہوں گا. میں کوڑ کو جات رہوں گا. امام زمانہ آل عمران تھے رہو. اگر عمران کو اللہ نے چنا ہے اور اس کی نسل کو چنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران کی بیٹی مریم وہ بھی چنی ہوئی اور اس کا نواسا عیسیٰ وہ بھی چنا ہوا. مہربانی، یہ کا مطلب ہے اے آل عمران نے اور یہ چنے ہوئے ہیں. اور میرے نال گل کر کہ یہ جی 15 شعبان میں وسطی آئی ہے، ان تھوڑا بہت جاننا ہے کون؟ مولا قرآن جزائے خیر بھائی. آخر 15 شعبان میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہے. 15 شعبان میں سیون ٹرو کہنے لوگی اتھے بھی جا کے خوشی بھی ہو رہی ہے اور پرسہ بھی ہو رہا ہے. امام زمانہ کا دن ہے جی 15 16 سارے بندے اتنے چلے جاتے ہیں. میرے عزیز دوستو، یہ 15 شعبان میں جڑی ہستی آئی ہے وہ ساڈے خیال کے مطابق آ چکے ہیں تے زندہ نے تے غائب نے تے ظاہر ہوں گے. غائب نے تے ظاہر ہوں گے. ڈھیر ساریاں فوجاں، تلوارہ بلند، نیزے بلند. نوکر آخر یار پتہ کرنا اس لشکر دا امیر کون ہے، اس لشکر دا سردار کون ہے. جڑے بندے مجلس سے بولن دے آتی ہو پتہ کر اس لشکر دا امیر کون ہے، اس لشکر دا سردار کون ہے. جنگ کہندے نال لڑدا ہے، لڑن دی وجہ کی ہے، وجہ نزا کی ہے. نوکر بھج کے کہ پتہ کیتا ہے تے اینج آواز دا دامن اپ کے آواز کرنے جے سچ پوچھدا ہے محمد دا ویر ہے. بسم اللہ، محمد دا ویر ہے نا علی ہے. ویندا پہ صفین دی جنگ تے ویندا پہ صفین دی جنگ تے جیڑا قدم مسلط ہے نا مسلط الحق کے نوکر وعدہ جلدی کر مسلح لویٹ. بندے نہیں بول دے عقیدے بول دے جلدی کر مسلح لویٹ، جلدی کر مسلح لویٹ. نوکر وعدہ وضو کیتی کھلیں سو رہن دا اول وقت مسلح تے آئے کھلے تے نماز نہیں پڑھدا. چھڑک دے کہ دا بندے دا پوتر بان تنو پتہ ہی نہیں اصل نماز او ہے جڑی جنگ تے پہ ویندی ہے. اصل نماز او جڑی جنگ تے پہ ویندی ہے. ہن مسلح چاہے سے حافظ رجب البرسی پہ پڑھدا یہ مسلح چاہ کے کچھ چ رکھیا سے تو مولد لشکر دے وچ سفر شروع کر دیتا. تھوڑی دیر دے بعد بابل دی سرزمین تے امیر المومنین دے گھوڑے دا پہلا سونگ لگا. بابل دی سرزمین تے امیر دے گھوڑے دا پہلا سونگ لگا. ایک بندے چاچا جی گھوڑا ہی انج بلایا تے مولا دے کول آیا. مولا زورین دا اول وقت اگر تس آکھو
تے میں اذان دیواں اگر تسا آکھو تو میں اذان دیواں اے مولا ویکھو نا اے میرا دل ہے بے تسا اگے کھلو اے ساری فوج تواڈے پچھو کھلو کے نماز پڑھے مولا ویکھو نا اے او بندہ بھی مصلی چاہتے میں نے دیکھنا میں نے او بندہ بھی مصلی چاہتے ایسے نیت ہے جو مولا دے پچھوں نماز پڑھسوں مولا تسا آکھو تو میں اذان دیواں امیر فرمیندے نے بندہ خدا دے سچ پوچھتے نا یہ جڑی بابل دی سرزمین ہے نا یہ تے 3 دفعہ اللہ دا عذاب نازل ہو چکا ہے بابل دی سرزمین تے 3 دفعہ اللہ دا عذاب نازل ہو چکا ہے تو میں علی دی غیرت گوارا نہیں کر دی جو میں ایسی سرزمین تے سجدہ کرا جائے زمین چونہ بندیاں دی رات شامل ہے جڑے علی دے اللہ نو سجدہ نہ کر دے زندگی دراز ہوئے جی زندگی دراز ہوئے تو اکو ڈھیر دو آگے اسلام نے وقتوں نے اے سفر ہوندہ رہا جدہ بابل دی سرزمین چوں امیر المومنین دا گھوڑا بہر نکلا ہے تے دے ہاں لامن دے قریب ادھا دے اندر ہے ادھا دے باہر کچھی تے سریکی دی زبان ہے چھے ڈی ہائی لاٹ پلاٹی ڈی ہاں ادھا دے اندر تے ادھا دے باہر مولا ہے او پچھلی منزل تے جے بندے آکھیا مولا اذان دے مولا اسے بندہ نو سدیا وہ بندہ قریب ہے مولا اس بندہ نو کہ ہن نہیں ہے لامن دے قریب تیری بادشاہی مولا تیرے اپنے فیصلے مولا بادشاہ جو ہیں مولا زورین دا تا وقت نہیں ایک دی لامن لے اگر تو ساکو تو تھوڑی دیر دے بعد میں مغرب بہن دی اذان دیوا زورین دا وقت نہیں علی سجاد موڑے تلا کے مسکرا کے بندہ خدا جے سچ پوچھتا ہے میں وقت دا محتاج نہیں وقت میں علی دا محتاج ہے بسم اللہ میں علی دا محتاج اس بندے اذان شروع کی تھی تھی علی بادشاہ اپنا سجاد سورج والے پاسے بدھائے علی بادشاہ سجاد سورج والے پاسے بدھائے میں تیمی یاد رہنا میں کلم جی میں علی بادشاہ دا ہاتھ واپس آندہ گئے سورج کمی مار کے نام ٹوٹتا ہے وسے وطنہ دی حجت ظہور تک وسے توقع تو ڈھیر دو آگے استاؤں نے مختوں نے رزقوں نے زورین تے سورج آیا علی بادشاہ نے زورین دن نماز پڑھائی سورج اپنی اصلی جاتے وہ بندہ ٹر دو یا میرے مولا دے کو جی اذان دی چینا وہ میرے مولا دے کول ہے ایک منہ سونا جے لفظ آکھ لگا صحیح زیادہ منہ سونا جے لفظ وہ بندہ مولا دے کو اس کے مولا تواڈے کول ایک گل پوچھا میں پوچھو مولا اے جڑا تواڈا دادا نا جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ہاں انہاں دربار نمرود وچ ایک مناظرہ کیتا انہاں کہیا اے نمرود تو آدھا ہے میں اللہ پر میں ابراہیم دا اللہ وہ ہے جڑا سورج مشرق چو طلوع کردا ہے مغرب چ غروب کردا ہے میں تھوڑے بدلے سمجھ ابراہیم دا اللہ وہ ہے جڑا سورج مشرق چو طلوع کردا ہے تے مغرب چ غروب کردا ہے اگر تو اللہ ہے تے سورج مغرب چوں طلوع کر کے وکھا اس جگہ سائیں ایک گل تک کیتی تواڈے دادے اگر ممبر تے بیٹھا نمرود چ آکھیا میں او اللہ جڑا سورج مشرق چو طلوع کردا تو مغرب وچ غروب کردا صحیح بات تہاڈا دادا کی کریا امیر مسکرا کے فرمایا میرا دادا ایویں کریا صاحب کتاب لکھا جویں علی بادشاہ دا ہاتھ واپس آئے نا بڑھدا ہے سورج وقت واپس آئے تے سورج چ آواز پیا دی صدقتا یا علی جویں تو آدا ہے اوے سچے جویں تایا کہ اوے سچے آخری گل دی حضرت مولا آخری سوال مولا اس دے بعد سوال نہ پوچھتا مولا فرمایا پوچھ اس کے مولا جڑے ویلے میں اذان پہ دیندا نا تے تساں سورج والے پاسے ہاتھ بدھائے میری ایک اکھ تواڈے وچ رہی میں ویکھنا میری ایک اکھ تواڈے وچ رہی ہے مولا جی تساں سورج والے پاسے ہاتھ بدھائے نا تے تواڈے لب پہ ہل دے تساں گل کیڑی کیتی
تسا آکھیا کی علی فرمایا میں اللہ نو او دے اسم دا واسطہ دیتا ہے ہائے 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 میں اللہ نو دے اسم دا واسطہ دیتا ہے ہن ویکھنا علی جیسے امام کیڑے اسم دا واسطہ دیتا ہے تے کیویں کر کے دیتا ہے اس کے مولا تسا جو چلو واسطہ دیتا ہے تے کیویں کر کے دیتا ہے علی فرمایا میں اللہ نو آکھیا اللہم انی اسألک باسمک العزیز و باسمک العظیم میں نے کہا اللہم انی اسألک میرا دل چاہتا ہے میں بار بار یہ جملے آکھا چاہا علی بادشاہ دی دعا دا اللہم انی اسألک باسمک العزیز و باسمک العظیم وقت پیدا بھول نہیں گیا اللہم انی اسألک باسمک العزیز و باسمک العظیم اے اللہ تینو عزیز اسم دا واسطہ تینو عظیم اسم دا واسطہ کون ہے جہاں واسطہ تے علی دیتا ہے عزیز تے عظیم دا واسطہ میں علی پہ دینا اس عزیز دا نام محمد عظیم دا نام علی ہے اس عزیز دا نام یا علی یا علی سلامت رہو اس طرح انہیں وقت اور اتنے پڑھنا جرا بندہ گھروں اس نیتے ہے جو مبانی کے محمد دی زخمی دھینوں پر جام شریف اندر ذکر ہے شریف سن کے ضرور ہوں گے شبیت نہیں آخر تک کوئی ہر اکھنی نوں دی نصیب بانی اکھنوں دی مقدر آلہ انسان ہوں گے ہر جوان ہر بزرگ ہر عزدار میری گل دی گواہی دیسی اگر ہر اک حسین روے ہاں تے علی دی استالی دی چھتری شہرائیں چمور کے نمکے ہاں شالا تیری ہے کربلا جاوے تیرے ماتم دی صدا کربلا جاوے زہرا دیاں عزت دار دیاں تولے ترازی بڑے بخت آلہ بندہ ہے بڑے نصیب والا بندہ ہے جیڑا مٹی تے بہ کے حسین کو روندے کیڑے وڈے بختاں دا مالک ہے کیڑے وڈے نصیباں دا مالک ہے کالی عرض کیتا ہے اج ایک ہوری ویت پڑھن لگا دو کتاباں دا نام چاہ کہ تیرا مقدر پہ پڑھدا تیرا نصیب پہ پڑھدا ایک دا نام مرکز انسانیت اور دوسری کتاب دا نام ذکر المصائب کیڑی عزت دا مالک ہے بندہ جیڑا ایتھے بہ کے غریب دے دکھاں چلوندا ہے اور جتھی روایت پڑھا اینج ہاتھ بن کے آمن والے عزادانے دے کو منت کردا منت کر کے ادانا بجدا مجلس سے جاؤ کرو نا تو کوئی ذاکر کوئی عالم کوئی وعظ مدینے والے شہیدان دا اجڑن پڑھے تے کوشش کیتی کرے ڈھائی مار کے رونا کر حسین ہو سکی تے ہے اینج کھلیاں بائیں کر کے رونا کر کیوں جو کھلیاں بائیں کر کے رونا حسین دے نکھڑی دھی دی سنت ہے رونا کیڑے نصیب مند مالک ایک گنہگار محمد دنیا تو ٹوٹ گیا گھر آلیاں دفن کیتا تعویذ قبر بند ہو گیا فرشتے عزادار دی خبر چل گئے منوان کتاب دے جملے کوئی ذاکری نہیں کوئی حاشیہ رائی نہیں منوان کتاب دے جملے فرشتیاں ویکھیا بس ساری زندگی بندہ دنیا ترہ کے گناہ کردہ رہے انہوں قبر عذیت دے بھی جندہ ذہن میرے ہو دی ہے میرے کرنا تے آونی فرشتیاں ارادہ کیتا سوچیا انہوں قبر سوچے یا سراندی علی پاسوں زخمی حسین دے ڈھا نکلی ہے رنہ اکبر دا بابا رو کے دا نام مارے آئے میں حسین ادا مقروضا گھاٹے دا سودا ایک تو رو میں تو قبر چھ حسین رو محسوسات دا نا لفظ ایتھے دل تے محسوس ہوئے نا دل تار ہوں دے دل روے تو اکھ رون دی اکھ روے تو ہے نکل دی وقت بندہ سینے تے ہاتھ مار کے ماتم تنہ کردہ ہے جدن لفظ ایتھے چاچا جی دل تے محسوس ہوئے فرشتے ادھر ہے اکبر دا بابا اس کو نگار دا مقروض ہے اس کو نگار دا فرمائے تو نہیں پتا ادھا ایک وین میں نو کھا گیا
اندا ایک وین مینوں مقروض کر گیا. فرشتے نے ہائے اکبر دا بابا کیڑا وین؟ فرمایا تو نہیں پتا ایک وارا مجلس پی ہوندی ہے اے بیٹھا مجلس تے ذاکر پڑے ہاں مسائب ایک لفظ تیرے دل تے لگا نا اندا دل رونا اندی اکھاں چ ہنجو لڑیا. اس بیٹھی جاتے وین کیتا او وین مینوں کھا گیا او وین مینوں مقروض کر گیا. اس وین کر کے آکھیا کیڑے ظالم آئے کربلا دے مسلمان جنہ اکبر دی لاش تے حسین نو ماریا. بھلا انہیں زندگی انہیں استام نے بخت انہیں بڑا سونا پترا حسین دا علی اکبر. ایک بین دا حکم ہے وہ بین چکریے بہت سونا پترا حسین دا علی اکبر. تھوڑے بندے ہے کہتی چلو 3 دفعہ جملہ بچہ کھا بہت سونا پترا حسین اور جتنا سونا ہا اس تو ود کے پیو نو پیار ہا. حد نہیں مک گئی پیار دی حد نہیں مک گئی پیار دی. جو حسین کربلا دے میدان 71 لاش چاہیے حسین پترا دی لاشاں چاہیے حسین بہراواں دی لاشاں چاہیے حسین مہماناں دی لاشاں چاہیے حسین بھتریاں دی لاشاں چاہیے. میں ویکھیں وقت پیدا کربلا دے میدان وچ حسین 71 لاش چاہیے حسین پتراں دی لاشاں چاہیے حسین بھراواں دی لاشاں چاہیے حسین مہماناں دی لاشاں چاہیے. جڑے بندے دے کان تک میری آواز ویسی اور ملک وچ کوئی جا ممبر نے جتنا لفظ آکھیا ہوئے تے بندیاں دی بے بس دھا نہ نکلی ہوئے. قرآن دی قسم ہے حسین پتر چاہے حسین بھیرا چاہے جب حسین دا بڑا نقصان شروع کر بیٹھا لکھ وارا اجتاؤں نے جی اجتاؤں نے بختوں نے. آج بھی کتنا پیارا ہے حسین و علی اکبر آج بھی کتنا پیارا ہے. 2 لفظ اکھنے تے کمنٹ پہ کرنا. آج بھی چاچا جی پتر جی نے دھیاں دے پردے ہونے کہ دکھے وین کر کے ہوندے ہو. آج بھی کتنا پیارا ہے حسین و علی اکبر. ایک ہندوستان دا ذاکر ہندوستان دا ذاکر مجلسی پڑھتا اس کربلا ڈٹھی کو نے دعا منگی اکبر دا بابا میں تیرے جتنے دکھ پڑھدا نا میں کتابیں چبیک کے پڑھدا میں نے نہیں پتا تو کی میں لٹے ہیں تینوں کی میں مارے نے مولا منت لانا میں نے ایک وارا کربلا وکھا بندہ لاج پال ایک مردہ بابا دعا مستجاب ہو گئی تے ذاکر کربلا آ گیا. کربلا آ کے حسین نو مقام دیتی شب جمعہ ہے انج روز علی جالے چھت پیس ترو کے دے مولا اتھیں پڑھتا رہا جو ڈٹھا کچھ نہیں مولا اے نہیں آدھا میں کمری چنبائی رہا کہ منو مل اس سے کربلا دی دھرتی تے زینب جائی بہن دے لٹے ہوئے برکے رواستے ایک بارا میں نے خواب اچ مل میں وکھا جو کربلا دی دھرتی تے تینو نانے دی امت ماریا کتنا ہے وطنہ دی دھرتی دے بے کرو نہ لیوں دعا مستجاب ہو گئی ہے. رات حسین بادشاہ خواب اچ ملے ذاکر ادا میں ڈٹھا ہے حسین دے بدن تے زخم کوئی نہیں
آج بھی کتنا پیارا ہے حسین اکبر. وقت تھوڑی عظمت کا جملہ میرے سامنے آ گئے. اتنے روندے ہو تو تھوڑا مقام کتنا، عزت کتنی ہے، مرتبہ کتنا ہے. حسین دے بدن تے زخم کوئی نہیں. خواب چھت بات کہہ دے اکبر دے بابا میں تا جتھے تیرے دکھ پڑن تیرا خیمے چو نکلن پڑے مولا ہی پڑھدا رہا جدا بہن نو مل کے ٹولا میں 1950 زخم تیرے وجود تے آ مولا تیرے بدن تے زخم کوئی نہیں. حسین فرمائے نے یہ سچ پوچھ دینا اے اج وطنے چ مجلس سہی میری دکھ کے پاس علی ماں زہرا اپنا رومال لے کے عزاداراں دی اکھاں دے تلے رکھیا ہے. کیڈا وڈا مقام ہے تو کیڈی عزت دا مالک ہے. او ہنجوں مومنا دیاں میری ماں میرے زخماں تے آ کے لائیاں میرے سارے زخم ٹھیک ہو گئے. بندہ شیعہ ہوئے علی اکبر دی شہادت دا جملہ پڑھا تے تیری ہے نہ نکلے. ادا اچانک حسین آکھیا ہے ہائے غریبی. جدا حسین آکھیا ہے ہائے غریبی میں ویکھیا حسین دے سارے بدن دے زخم کھل گئے. زخماں چو رت پیوان دیے. میں کہ مولا نہ کو تیر آندہ ڈٹھا ہے نہ کو نیزہ آندہ ڈٹھا ہے نہ تلوار لگ دی ڈٹھی ہے. مولا تیرے بدن دے زخم کیوں کھل گئے ہیں؟ آئندے ذاکر دے گلے چ بائی پا کے اکبر دا بابا رو کے دا جے سچ پوچھتے ہیں نا جگہ قبر چ میں نو اکبر یاد آندہ ہے. میرے بدن دے سارے زخم کھل گئے دے میرا بڑا سونا پترا یا زہرا بھلا ہونے پر 9 محرم دی گرے جھولی چاہ کے دو مگدہ جڑے نہیں گئے انشاءاللہ مدن تو پہلے کربلا ویکھیں جڑے ویکھا یوں جو تھا محرم نو حسین دا سونا پتر بھج دے گھوڑے تو لتھے نا اس مقام نو اج کا لکھا ویندا ہے مقام علی اکبر. 9 محرم دی دیگر جین دے پتر دا ہاتھ نپ کے حسین مقام میں علی اکبر دے کھلوتے. فرمائے اکبر تو کھلو تو میں وینا خیمے تیرا میں خیمے پڑ جاوانا ایتھے کھلو کہ تو میں نو ساد مارے. آکھے بابا میرے تے اوکھی بن گئی ہے میری مدد نوا وطنے علیہ حسین دا اکبر مقام علی اکبر تے کھلوتا ہے. حسین آگے خیمے ایتھے کھلو کہ اکبر آکھے بابا میرے تے اوکھی بن گئی ہے میری مدد نوا. صاحب کتاب لکھیا حسین گھوڑے تے چڑھ کے بڑی جلدی دنال جیندے پتر دے کول آئے. یہ اینڈ اکبر دے گل وچ بن پائیاں تو پتھر ہاتھ رکھے تے پانی آوے سی ایڈا وڈا لفظ آکھن لگا مصاحب دا. یہ اینڈ گل وچ بن پا کے ایتھوں پتر دے داڑھی چمکن اکبر کہ تو مینوں سدیا ہے تے میں تیرے کول آیا مینوں اے دس مینوں وقت کتنا لگے. اکبر دا بابا دقیقت ہے مرتين بابا بس 2 منٹ لگین 2 منٹاں دا نام میں حسین دی اکھاں نہیں سامن دے بدلے اینڈ پیو دے گل چ بائی پا کے اکبر پیو دیا رنیاں یا اکھاں چمکے دے بابا میں 2 منٹ آکھے تے تساں رومن لگ پیو جدا آکھے نا رومن لگ پیو اینڈ حسین اکبر دے کو ہاتھ بن کے دے اکبر پیو کہ میں تیری منت پہ کردا آج میرا 2 منٹاں چایا قبول کر لے کل نامات پیو غریب ہو سیا کل نامات پیو تھکا ہو سیا کل لاسا چاچا کے مکیا جی واہ واہ بھلا انہیں زندگی بجوانی میں ڈا محرم دا ڈی چڑھے علی اکبر منگی موت دی اجازت حسین پتر نو تیار کیتا حسین دا اکبر ہو گیا گھوڑے تے سوار ماں نو ملے پھوپھیاں نو ملے بہناں نو ملے ہر کہیں نو مل کے علی اکبر گھوڑے دی واق چاہیے مرحوم بٹی صاحبہ دے ہوندے 17 قدم علی اکبر دا گھوڑا خیمہ چوں میدان علی پاسے ٹرے یا کنڈ علی پاسوں فضا نو برکا بھول گئے حقل مار کے دی اکبر اکبر تینو جنگ یادے پچھا ویکھنا قرآن آندہ جھندائی عزادار اکبر جو پچھا ڈٹا ہے حسین لی پاگل تھی ہوئی آئی آدم جو دیکھ میں تیرا بڑھڑا پیوں
میری ہائے کربلا جانی چاہیے. میں علی اکبر پہ پڑھتا بسم اللہ کرا. پیو دی حالت ڈٹی علی اکبر گھوڑے تو لتھائے. پیو دے گلے چ بائی پائیاں. حسین داڑھی چومی, حسین متھا چومیا, حسین اکبر دا سینہ چومیا, حسین اکبر دے ہاتھ چومے. آدھا بابا مینو ہن نہ سڈائے. حسین آدھا وعدہ ہویا میں نہ سڈے سا. بابا تیریاں بہنا نہ سڈنا. حسین آدھا نہ سڈے سینا. اما فضا تے اما لیلا نہ سڈنا. حسین آدھا نہ سڈے سینا. بندہ شیعہ ہوئے تے نہ ہوئے کی ہو سکتا ہے. مٹی تے بہ کے رونا لیاؤ. تر پہ علی اکبر دا گھوڑا پہلی کنات گھوڑے عبور کر لیا. جنا دوجی کنات سامنے گھوڑا گئے. نہ بابے سڈائے نہ ماں سڈائے نہ پوپیاں سڈائے نہ دائی سڈائے. ہن سڈنا لا 4 یا 5 سالا دا بالا جند والا وچ کربلا دی دھوڑیاں. عقل مار گیا دا چاچا گھوڑے تے جھکا تھی تے پیچھا ہوئے گا. اکبر جو پیچھا نٹھا حسین دا 23 سالا دا بیمار پتریا. کمر دی ہاتھ رہ گیا دا داڑھی چما. میں شام وجھ رہے اکبر میرے نال بھیڑا یا وجھ رہے. آدم نو ملے آوے بھلا انہیں حسین لگا کیڑا ایو جملے وینے جتے ملک مجلسی مبگین. ہاتھ مان کے میں تیری منت پہ کردہ جی آئے منت پہ کردہ. جدہ تو مجلس سے جاویں تو کوئی ذاکر حسین دا اکبر پہ اپر دو ہے. منت کردہ ایک بارا موت ماتم ضرور کریں. کرو سہال صدر کیوں آکھئے. پھر سادی بچپن آئی زینب دا. جدہ میں سیدہ دی حویلی چاہیاں. زینب پہلا ڈک نٹھائے. نانا دنیا تو ٹھوڑائے. میں زینب نو رونا نٹھائے. دوجہ ڈک ماں دنیا تو ٹھوڑیے. زینب رو دیا. حسن دے جنازے چوتیر چکر دے زینب رو دیا. پھر سادی آج زندگی وچ پہلی بار اکبر دے گھوڑے نال میں زینب نو بھجدا دٹھائے. موت ماتم کر گیا دیا ہی تیرے بچڑے ہویا. میں چاہ کے کھڑا. السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل لائیو مجلس صلاح. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کی مجلس سے خطاب فرما رہے تھے علامہ علی ناصر الحسینی تلارہ. علامہ علی ناصر الحسینی تلارہ کے فوراً بعد جنہوں نے خطاب فرمایا وہ تھے ذاکر صفدر عباس نوتک صاحب. اور علامہ علی ناصر الحسینی جو آج کی مجلس سے خطاب فرما رہے تھے وہ واقعہ تھا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا. وہ اہل سنت بھائیوں کا عقیدہ بتا رہے تھے کہ اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے. باقی ذاکر صفدر عباس نوتک شہزادہ علی اکبر کی شہادت پا رہے تھے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو, ویڈیو کو لائک کر دو, گھنٹی لازمی دباؤ تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے مجلس کے لاسٹ میں آپ لوگوں سے کویسچن پوچھا جاتا ہے اسی چینل پہ جس کا جواب آپ نے کمنٹ میں دینا ہوتا ہے. آج کا جو کویسچن ہے اسکرین پہ موجود ہے, اس کا جواب آپ نے کمنٹ میں دینا ہے. مجھے بہت افسوس ہے جب سے میں نے کویسچن پوچھنا شروع کیا آج تک کمنٹ میں کسی نے بھی جواب نہیں دیا. آپ لوگ کمنٹ ہی نہیں کرتے. بہت محنت سے ویڈیو بنتی ہے, آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے. کمنٹ لازمی کیا کرو تاکہ ہمیں بھی ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو. باقی میں آپ لوگوں کو حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہیں, کب ان کا ظہور ہوگا, یہ سب اس کے میں مکمل طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. شیعہ سنی دونوں عقائد آپ کو بتانے لگا ہوں. چینل پہ نہ ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو, چینل کو سبسکرائب کر دو, گھنٹی لازمی دباؤ تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر اسلامی روایات میں آخری زمانے کے موعود رہنما کے طور پر ملتا ہے. امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد بیان کیا گیا ہے. شیعہ اثنا عشری عقیدے کے مطابق آپ 12ویں امام ہیں. آپ کے والد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں. آپ کی والدہ کا نام روایات میں مختلف انداز سے بیان ہوا ہے. مشہور شیعہ روایات کے مطابق آپ کی والدہ کا نام نرجس خاتون ہے. آپ کی ولادت 255 ہجری میں ہوئی.
مشہور تاریخ ولادت 15 شعبان 255 ہجری بیان کی جاتی ہے۔ آپ کی ولادت سامرہ میں ہوئی۔ سامرہ اس دور میں عباسی خلافت کا اہم شہر تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام عباسی حکومت کی سخت نگرانی میں تھے۔ عباسی حکمران اہل بیت علیہ السلام کی مقبولیت سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اسی ماحول میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ شیعہ روایات کے مطابق آپ کی ولادت کو عام لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا۔ اس رازداری کا مقصد آپ کی حفاظت بتایا جاتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بعض قابل زد کی خبر دی۔ بعض روایات میں ولادت کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کا ذکر ملتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا بچپن عام بچوں کی طرح عوام میں زہر نہیں ہوا۔ آپ کی زندگی ابتدا ہی سے غیر معمولی حالات میں گزری۔ شیعہ عقیدے میں امامت اللہ کی طرف سے مقرر کردہ منصب ہے۔ اثنا عشری شیعہ 12 ائمہ کو اہل بیت علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ائمہ مانتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام پہلے امام ہیں، امام حسن علیہ السلام دوسرے امام ہیں، امام حسین علیہ السلام تیسرے امام ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام پانچویں امام ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ساتویں امام ہیں، امام علی رضا علیہ السلام آٹھویں امام ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام نویں امام ہیں، امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام ہیں، امام محمد مہدی علیہ السلام 12ویں امام ہیں۔ 12ویں امام کی امامت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد شروع ہوئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 260 ہجری میں ہوئی۔ ان کی شہادت کے بعد امام مہدی علیہ السلام امام مقرر پائے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کی عمر کم تھی۔ شیعہ روایات میں کم عمری میں امامت کی مثالیں پہلے بھی موجود تھیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے بھی کم عمر امامت سنبھالی تھی۔ امام علی نقی علیہ السلام کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام امام بنے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے امام کی خبر دی۔ بعض روایات میں امام مہدی علیہ السلام کی علامات بھی بیان ہوئی ہیں۔ ان روایات میں ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بنایا گیا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہیں۔ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ شیعہ روایات میں امام مہدی علیہ السلام کی امامت پر متعدد روایات پیش کی جاتی ہیں۔ بعض روایات میں 12 اماموں کا ذکر موجود ہے۔ بعض احادیث میں 12 خلفاء یا امیروں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ مہدی کے ظہور سے متعلق احادیث اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اہل سنت کے بہت سے محدثین نے امام مہدی کے بارے میں احادیث نقل کی ہیں۔ ان احادیث میں آخری زمانے میں ایک مہدی کے آنے کا ذکر ہے۔ بعض روایات میں ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے موافق بتایا گیا ہے۔ بعض روایات میں ان کے والد کا نام بھی بیان ہوا ہے۔ اہل سنت و شیعہ دونوں میں امام مہدی کے تصور کی بنیادی اہمیت موجود ہے، تاہم امام مہدی کی ولادت کے بارے میں دونوں مکاتب فکر میں اختلاف ہے۔ اثنا عشری شیعہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں۔ اہل سنت کے مرو موقف کے مطابق امام مہدی ابھی ظاہر نہیں ہوئے۔ شیعہ عقیدے میں امام مہدی علیہ السلام غیبت میں ہیں۔ غیبت سے مراد یہ ہے کہ امام لوگوں کی عام دسترس میں نہیں ہیں۔ شیعہ روایات میں غیبت کی 2 بڑی مدتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی مدت کو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے، دوسری مدت کو غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ غیبت صغریٰ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد شروع ہوئی۔ غیبت صغریٰ میں امام مہدی علیہ السلام کے مخصوص نمائندے تھے۔ ان نمائندوں کو نواب یا صفحاء کہا جاتا ہے۔ مشہور طور پر 4 نائبین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے نائب حضرت عثمان بن سعید عمری تھے۔ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی قابل اعتماد وکیل تھے۔ ان کے بعد محمد بن عثمان عمری نائب بنے۔
محمد بن عثمان نے طویل عرصے تک نیابت کی، ان کے بعد حسین بن روح بختی نائب مقرر ہوئے، ان کے بعد علی بن محمد ثمری آخری نائب تھے۔ علی بن محمد ثمری کی وفات کے بعد غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا۔ غیبت کبریٰ کا آغاز 329 ہجری میں بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی مخصوص شخص کو امام کا مستقل نائب قرار نہیں دیا گیا۔ شیعہ فقہ میں اس دور کے لیے علماء و فقہا کی رہنمائی اہم سمجھی جاتی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کا مقصد روایات میں مختلف انداز سے بیان ہوا ہے۔ بعض روایات میں امتحان اور آزمائش کا پہلو بیان ہوا ہے، بعض روایات میں ظالم حکومتوں سے حفاظت کا ذکر ملتا ہے۔ غیبت کا عقیدہ شیعہ مذہبی فکر میں بنیادی عقیدہ بن گیا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار شیعہ روایات میں عبادت و امید سے جوڑا گیا ہے۔ انتظار کا مطلب صرف ظہور کی خواہش کرنا نہیں ہے، انتظار کے ساتھ نیک اعمال کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ شیعہ تعلیمات میں عدل و انصاف کی حمایت اہم ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کو عالمی عدل کے قیام سے جوڑا جاتا ہے۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس سے پہلے زمین ظلم و جور سے بھرنے کا ذکر بعض روایات میں آتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا مقصد دین کی حقیقی تعلیمات کو قائم کرنا بیان کیا جاتا ہے۔ ان کے ظہور کو اسلام کی سائے بلندی سے بھی منسلک کیا جاتا ہے۔ ان کے ظہور کا وقت قطعی طور پر کسی انسان کو معلوم نہیں۔ روایات میں ظہور کے لیے مخصوص سال مقرر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ظہور کی تاریخ کے بارے میں دعوے قابل اعتماد نہیں سمجھے جاتے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے متعدد علامات کا ذکر ملتا ہے۔ ان علامات میں بعض کو حتمی علامات کہا جاتا ہے، بعض علامات کو غیر حتمی علامات کہا جاتا ہے۔ روایات میں سفیانی کا ذکر بھی بعض علامات میں ملتا ہے، یمانی کا ذکر بھی بعض روایات میں موجود ہے، آسمانی ندا کا ذکر بھی روایات میں ملتا ہے، نفس زکیہ کے قتل کا بھی ذکر بعض روایات میں آتا ہے، پیدہ میں لشکر کے دھنسنے کا واقعہ بھی روایات میں بیان ہوا ہے۔ ان علامات کی تفصیل مختلف روایات میں مختلف انداز سے آئی ہے، اس لیے ہر بیان کو یکساں درجے کی صحت حاصل نہیں۔ حدیث کی تحقیق میں سند اور متن دونوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ شیعہ علماء نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ شیخ صدوق نے امام مہدی کے موضوع پر کتابیں مرتب کی۔ شیخ طوسی نے بھی غیبت کے موضوع پر کتاب لکھی۔ کتاب الغیبت شیخ طوسی کی معروف تصنیف ہے۔ شیخ نعمانی نے بھی غیبت کے بارے میں روایات جمع کی۔ اہل سنت کے علماء نے بھی مہدی کے بارے میں متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ امام مہدی کے بارے میں احادیث سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہیں۔ جامع ترمذی میں بھی مہدی سے متعلق روایات نقل ہوئی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں بھی مہدی سے متعلق روایات ملتی ہیں۔ مسند احمد میں بھی مہدی کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ مختلف محدثین نے ان روایات کی صحت کے بارے میں مختلف احکام بیان کیے ہیں، اس لیے ہر روایات کو بلا تحقیق قطعی طریق حقیقت نہیں کہنا چاہیے۔ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں شیعہ مصادر میں تفصیلی روایات موجود ہیں۔ ان روایات میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خوشی کا ذکر ملتا ہے۔ بعض روایات میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اصحاب کو دکھایا۔ بعض روایات میں حکیمہ خاتون کا ذکر بھی آتا ہے۔ حکیمہ خاتون امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے خاندان سے قریبی تعلق رکھتی تھی۔ ولادت کے واقعے سے متعلق متعدد روایات میں ان کا کردار بیان کیا گیا ہے۔ ان روایات کے مطابق ولادت ایک خصوصی ماحول میں ہوئی۔ ولادت کے بعد بچے کو اللہ کی حفاظت میں ہونے کا تصور بیان کیا گیا۔ امام مہدی علیہ السلام کی شناخت عام لوگوں سے چھپائی گئی۔ عباسی حکومت امام حسن عسکری علیہ السلام کی نگرانی کرتے تھے۔ سامہ میں عباسی فوجی چھاؤنی موجود تھی، اس لیے سامہ میں رہنے والے ائمہ پر خاص نگرانی تھی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی بھی محدود حالات میں گزری۔ ان حالات میں اپنے جانشین کی حفاظت بہت اہم تھی۔ شیعہ مورخین کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کی غیبت اسی تاریخی ماحول سے بھی مربوط تھی۔ غیبت کے باوجود امام کی امامت کا عقیدہ قائم رہا۔ شیعہ عقیدے کے مطابق امام کا وجود زمین کے لیے حجت ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کو حجت اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے القاب میں مہدی بھی شامل ہے، آپ کو قائم بھی کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں صاحب الزمان کا لقب بھی ملتا ہے۔ بعض شیعہ روایات میں ولی عصر کا لقب بھی استعمال ہوتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے القاب ان کے مقام کردار کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مہدی کا مفہوم ہدایت یافتہ کے معنی میں آتا ہے۔ قائم کا مفہوم قیام کرنے والے کے طور پر لیا جاتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کو ظہور کو ظلم کے مقابلے میں عدل کے قیام سے جوڑا جاتا ہے۔ ان کا قیام کسی ایک قوم تک محدود نہیں سمجھا جاتا۔ روایات میں ان کے عالمی مشن کا تصور ملتا ہے۔ ان کے دور میں
عدل و انصاف کے پھیلنے کی بشارت بیان ہوئی۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اسلامی تاریخ کے اہم ترین مستقبل کے واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے ظہور کے بارے میں مسلمان صدیوں سے روایات نقل کرتے آئے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ مسلمانوں میں امید کا پہلو پیدا کرتا ہے۔ ظلم کے باوجود عدل کے غلبے کی امید اس عقیدے کا اہم حصہ ہے۔ شیعہ مسلمان امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے منتظر رہتے ہیں۔ انتظار کے ساتھ دعا کرنے کی بھی تاکید کی جاتی ہے۔ دعائے فرج امام مہدی علیہ السلام سے متعلق معروف دعاؤں میں شمار ہوتی ہے۔ بعض شیعہ روایات میں امام زمانہ کی معرفت پر زور دیا گیا۔ معرفت سے مراد امام کے مقام اور حق کو پہچاننا ہو۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت انسانوں کے لیے آزمائش بھی سمجھی جاتی ہے۔ غیبت کے دور میں دین پر ثابت قدم رہنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ شیعہ علماء نے غیبت کے دور میں دینی رہنمائی کے اصول بیان کیے ہیں۔ فقہاء نے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے مسائل اخذ کیے۔ امام مہدی علیہ السلام کی طرف منسوب خطوط کو توقیعات کہا جاتا ہے۔ غیبت صغریٰ میں بعض توقیعات کا ذکر شیعہ مصادر میں ملتا ہے۔ ان توقیعات کے ذریعے بعض سوالات کے جوابات پہچاننے کا بیان ہے۔ غیبت پہنچنے کا بیان ہے۔ غیبت صغریٰ میں امام کے نمائندوں نے شیعوں میں رابطہ رکھا۔ یہ نظام غیبت کبریٰ کے آغاز تک جاری رہا۔ آخری نائب علی بن محمد سمری تھے۔ ان کی وفات کے بعد خصوصی نیابت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی طویل غیبت کا دور شروع ہوا۔ شیعہ اثناء عشری عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام آج بھی حیات ہیں۔ ان کی طویل عمر کو اللہ کی قدرت سے ممکن سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی مدت کا ذکر موجود ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی مختلف اسلامی مکاتب فکر کے تفسیری مباحث موجود ہیں۔ طویل عمر کا تصور اسلامی روایات میں بالکل نامعلوم نہیں ہے، تاہم امام مہدی علیہ السلام کی عمر کے بارے میں عقیدہ خاص طور پر شیعہ کلام میں زیر بحث رہا ہے۔ شیعہ علماء نے اس مسئلے پر عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے ہیں۔ اہل سنت علماء میں امام مہدی کی پیدائش کے بارے میں مختلف آراء بھی ملتی ہیں۔ بعض اہل سنت علماء نے ولادت کے شیعہ دعوے کو قبول نہیں کیا۔ بعض تاریخی مصادر میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ولادت کے تاریخی مسئلے پر علمی بحث موجود ہے۔ شیعہ علماء کے نزدیک متعدد روایات امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی تائید کرتی ہیں۔ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو آپ کا والد مانتے ہیں۔ وہ آپ کی امامت کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد تسلسل امامت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت مسلمانوں کے لیے اہم دینی موضوع ہے۔ قرآن میں اہل بیت کے مقام سے متعلق آیات کی تفصیلی بحث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے محبت کی تاکید فرمائی۔ امام مہدی علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں مہدی ہونے کے روایات مختلف حدیثی مجموعوں میں نقل ہوئی ہیں۔ ظہور کے بعد ان کی قیادت میں عدل کے قیام کا تصور بیان کیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ان کے ساتھ اصحاب کے ایک خاص گروہ کا ذکر ہے۔ مشہور روایات میں 313 اصحاب کا ذکر ملتا ہے۔ یہ تعداد بعض روایات میں امام مہدی کے ابتدائی خاص اصحاب سے متعلق بیان ہوتی ہے۔ ظہور کی جگہ کے بارے میں روایات میں مکہ مکرمہ کا ذکر آتا ہے۔ بعض روایات میں رکن اور مقام کے درمیان بیعت کا ذکر ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ان کی دعوت عدل و حق کی طرف ہوگی۔ ان کے مخالفین کے بارے میں بھی روایات میں مختلف تفصیلات ملتی ہیں۔ ظہور کے واقعات کو سمجھنے کے لیے روایات کو مجموعی طور پر دیکھنا ضروری ہے۔ کسی ایک غیر مستند روایت سے عقیدہ قائم نہیں کیا جانا چاہیے۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں افواہوں سے احتیاط ضروری ہے۔ ظہور کی تاریخ بتانے والے دعووں سے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ تاریخ میں کئی افراد نے مہویت کی دعوے کیے۔ ہر دعوے کو اسلامی عقیدے کا حصہ نہیں سمجھا گیا۔ شیعہ عقیدے میں حقیقی امام مہدی علیہ السلام کی شناخت مخصوص منسب سے ہوتی ہے۔ آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند مانے جاتے ہیں۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی نسب کی وجہ سے انہیں مہدی موعود کہا جاتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا تصور صرف سپاہی حکمران کا تصور نہیں، شیعہ فکر میں وہ اللہ کے مقرر کردہ امام ہیں۔ ان کی امامت روحانی اور دینی رہنمائی سے بھی وابستہ ہے۔ غیبت کے باوجود ان کی امامت کا عقیدہ قائم رہتا ہے۔ ان کے ظہور کو اللہ کے مقرر کردہ وقت سے وابستہ سمجھا جاتا ہے۔ انسان
اس وقت کو اپنی مرضی سے مقرر نہیں کر سکتا۔ ظہور کے انتظار میں مایوسی کے بجائے امید کا درس ملتا ہے۔ نیکی، تقویٰ اور انصاف انتظار کی عملی روح سمجھے جاتے ہیں۔ مظلوم کی مدد کرنا بھی عدل کے تصور سے وابستہ ہے۔ ظلم سے دور رہنا بھی دینی ذمہ داری ہے۔ جھوٹے مدعیان مہدویت سے بچنا ضروری ہے۔ مستند علماء سے دینی مسائل دریافت کرنا بہتر ہے۔ قرآن اور معتبر احادیث کو بنیادی مصادر کی حیثیت حاصل ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث کے تحقیق کا علم حدیث کا موضوع ہے۔ شیعہ اور سنی محدثین نے اس موضوع پر الگ الگ علمی کام کیا۔ دونوں مکاتب فکر میں امام مہدی کے آنے کا تصور مکمل طور پر اجنبی نہیں ہے۔ اصل اختلاف زیادہ تر ان کی ولادت اور موجود حیات کے مسئلے میں ہے۔ اثنا عشریہ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ 255 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کے مطابق وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان کے مطابق وہ غیبت کبریٰ میں ہیں۔ اہل سنت کے معروف مواقف میں امام مہدی کا ظہور مستقبل کا واقعہ ہے۔ اس اختلاف کو علمی انداز میں بیان کرنا چاہیے۔ کسی دوسرے مکتب فکر کے ماننے والوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ عقائد کے اختلاف میں دلیل اور ادب دونوں ضروری ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ مسلمانوں میں عدل کی امید پیدا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ ظلم کے خاتمے کی امید سے بھی جڑا ہوا ہے۔ ان کے ظہور کو آخری زمانے کی بڑی علامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں روایات کی صحت کے درجات مختلف ہیں، اس لیے ہر روایات کو ایک ہی درجے کے قطعی دلائل نہیں سمجھنا چاہیے۔ تاریخی واقعات بیان کرتے وقت معتبر مصادر کی طرف رجوع ضروری ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا شیعہ مواقف شیعہ حدیثی اور تاریخی مصادر میں محفوظ ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعہ جماعت کو امامت کے مسئلے کا سامنا ہوا۔ شیعہ روایات کے مطابق امام مہدی علیہ السلام نے اسی وقت امامت سنبھالی۔ کم سنی میں امامت شیعہ عقیدے میں اللہ کی قدرت کے تحت ممکن سمجھی جاتی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کوئی شخص یقینی طور پر ظہور کی تاریخ مقرر نہیں کر سکتا۔ حقیقی انتظار انسان کو اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف لے جانا چاہیے۔ امام مہدی علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے تقویٰ اور نیک کردار اہم ہے۔ عدل، صداقت اور امانت اسلامی تعلیمات کی بنیادی اصول ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی عالمی عدل کا تصور انہی اصولوں سے وابستہ ہے۔ شیعہ اثنا عشری عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور غیبت میں ہیں۔ ان کی مشہور ولادت 15 شعبان 255 ہجری کو سامرہ میں بیان کی جاتی ہے۔ اہل سنت کے معروف مواقف کے مطابق امام مہدی ابھی ظاہر نہیں ہوئے اور آخری زمانے میں آئیں گے۔ اس مسئلے میں اختلاف کے باوجود امام مہدی کے ظہور کا تصور اسلامی روایات میں ایک اہم موضوع ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ اثنا عشری عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، حیات ہیں، غیبت میں اور اللہ کے مقررہ کردہ وقت پر ظہور فرمائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔